بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ بات کرتے ہیں آج کے دل کی سختی کو کیسے ختم کرے، دل کی سختی کا علاج۔ معزز سامعین، سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ دل انسان کی بدن میں بمنزل ایک بادشاہ کی طرح ہے۔ دیکھیے، اگر بادشاہ صحیح ہو تو اس ملک پر، اس رعایا پر اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر بادشاہ صحیح نہ ہو تو اس ملک پر اور رعایا پر اس کا اثر بہت برا ہوتا ہے۔ تو انسان کے دل، انسان کی جسم میں ایک بادشاہ کی طرح ہے۔ اگر دل صحیح ہو تو باقی اعضاء بھی درست ہوتے ہیں، اگر دل صحیح نہ ہو تو باقی اعضاء بھی اس کی وجہ سے پھر صحیح کام نہیں کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی آپ کا جائزہ لے کہ آیا ہم اس بیماری میں مبتلا تو نہیں، ہمارے دل تو سخت نہیں ہو چکے۔ اگر ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں تو اس کا علاج ہم کریں اور اس پر سنجیدگی سے توجہ دیں۔ سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکیم بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج سناس بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفسیات پر بھی گہرا نثر تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی حالت کو دیکھ کر اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کا شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کو دیکھ کر جواب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس کی وجہ سے آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ معزز سامعین، اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے بارے میں اور اسی طرح یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں شخص کو کہا کہ یہ اس دل کی نرمی کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکیم بھی تھے، مزاج سناس بھی تھے اور نفسیات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا اثر تھا، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صاحب کی حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں یتیم کے بارے میں اگر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں ایک یتیم ہو اور اس کا خیال رکھا جاتا ہو اور اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہو۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں اس طرح کی یتیم لوگوں کی خیال اور ان کی پرورش کرنا، یہ بھی یقین مانیں دل کی نرمی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کو ہمیں ان پر نظر کرنا چاہیے، خاص کر ہم اپنے گھروں میں اگر ہمارے ہاں ایسے یتیم ہے تو ہمیں ان کی کفالت کی اور ان کی خرچہ اٹھانے کی اور ان کو ساتھ مدد معاونت کرنے کی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں مسکین کے بارے میں فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا کرے۔ بندے سے حتی الامکان جتنا ہو سکے کسی نہ کسی مسکین کو کھانا کھلایا کرے، اس کی وجہ سے انسان کی دل پھر نرم ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں پھر نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح دل کی جو نرمی کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی سب سے بہتر، دل کی نرمی کے لیے سب سے بہتر علاج جو ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائے، روز کم از کم ایک پارہ پڑھے، ایک پارہ نہ ہو تو آدھا پارہ پڑھے، آدھا پارہ نہ ہو تو کم از کم ایک پاؤ اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ کوشش یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، تو پھر آپ کی دل میں نرمی پیدا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کو یاد کریں۔ دیکھیے، موت کو یاد کرنے سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، پھر انسان آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کی دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کیجیے۔ ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ اپنی زندگی میں معمول بنائے، کم از کم دن میں 1500 اگر نہ ہو سکے
تو کم از کم دن میں 100 مرتبہ اپنے اوپر استغفار اور درود شریف تو کم از کم اپنے اوپر لازم کر دے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ معزز سامعین، یہ دل کی سختی کو جو نا حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبختی کی علامت میں سے بتائی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اربعۃ من الشقاء جمود العین وقساء القلب وطول الامل والحرص علی الدنیا، کہ 4 چیزیں یہ انسان کی بدبختی کی علامت میں سے ہے، اس میں یہ ہے کہ دل کی سختی بھی ہے۔ تو کوشش کرے کہ اس دل کی نرمی کے جو علاج بتائے ہیں حدیث پاک میں، قرآن کریم میں، آپ ان کو اعمال کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ کے دل سخت سے پھر نرم ہو جائے گا آپ کا دل، پھر آپ ذکر اللہ کی طرف، پھر عبادات کی طرف آپ کو پھر ایک رغبت ہوگی، آپ شوق سے ان عبادات کو کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا دل سخت ہو تو آپ کا دل سخت ہونے کی وجہ سے پھر آپ کو ان عبادات میں حلاوت محسوس نہیں ہوگی، اور آپ اکثر اپنی زندگی میں اس دل کی سختی کی شکایت کر رہے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے۔ تو آج سے ہم اپنی زندگی میں غور کریں، اگر ہم اس بیماری میں مبتلا ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، تو ہم تلاوت قرآن کریم کریں، موت کو یاد کریں، کثرت ذکر کریں، اور اسی طرح دل کی جو نرمی کے علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس کو اپنائے، اور زندگی میں اس بری مرض سے جان چھڑائے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہے تو چینل کو کریں اپنے ساتھ سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔